بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم ارزقني قوة الحفظ والسرعة الفهم وصفاء الذهن. اللهم ألهمني الصواب في الجواب وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة. آمین. سورۃ یونس آج ہم اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ الفاظ اور معانی کی شکل میں، یعنی سورۃ یونس میں جتنے بھی الفاظ ہوں گے جو مشکل ترین ہیں وہ رکوع وائز ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے سورۃ توبہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے آسان انداز میں۔ پہلا لفظ جو سورۃ یونس میں مشکل ہے پہلے رکوع میں، وہ دیکھیے، قدم صدق عند ربہم۔ صدق صداقت، سچے کو کہتے ہیں۔ قدم آگے اٹھانا، چلنا، ہم اس کو اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور صدق صداقت سچائی کو کہتے ہیں، تو بہت آسان ہے۔ یبدأ پہلی بار پیدا کرتا ہے، انہ ہوا یبدئ و یعید، بے شک وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہ دوبارہ لوٹانے پر بھی قادر ہے، وہی لوٹائے گا۔ تو یبدأ ابتدا سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، پہلی بار ابتدا کرنا یا پیدا کرتا ہے۔ خلق مخلوق، پیدائش، یعنی انسان کی تخلیق سے یہ لفظ ہے۔ یعید دوسری بار پیدا کرتا ہے، جس کا سو چکا جی۔ ضیاء کہتے ہیں چمکدار روشنی کو، جیسے کہ حدیث میں الصبر ضیاء، بے شک صبر آخرت کی روشنی ہے، تو ضیاء روشنی کو کہیں گے، چمکدار روشنی۔ قدر مقرر کر دی، تقدیر اندازہ مقرر کرنا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو اندازے کی رات نازل فرمایا۔ تو قدر مقدر یا مقرر کر دی، منازل منزلیں، عدد گنتی، سنین برس سال۔ اچھا سورۃ یاسین میں بھی ہے، والقمر قدرناہ منازل، ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، حتیٰ کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے آخری دنوں میں جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی کی شاخ۔ سبحان اللہ، آپ نے دیکھا ہوگا آخر میں چاند کیسا ہوتا ہے جب بالکل ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ تو منازل منزلیں ہیں، جمع ہے یہ۔ تو عدد گنتی، عدد کے لحاظ کہتے ہیں ہم، گنتی کے اعتبار سے، یعنی یہ چیزیں اتنی عدد ہونی چاہیے، یعنی گنتی کے لحاظ سے اتنی ہونی چاہیے۔ سنین برس سال، لا یرجون نہیں امید رکھتے، نہیں رجوع رکھتے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔ یہ قرآن میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ تو دعوہ پکار، دعا، تحیت ملاقات کی دعا، یہ پہلا رکوع سورۃ یونس کا مشکل الفاظ کی شکل میں جو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ان الفاظ کو غور سے دیکھیں، اور جب قرآن میں آئیں تو آپ ان کو ابھی سے کنیکٹ کر لیں اپنے ذہن میں، پھر یاد نہیں کرنے پڑیں گے۔ یعجل، عجلت، عجل جلدی کو کہتے ہیں، کتنا آسان ہے، عجلت کا لفظ آپ نے سنا ہے، جلدی کرے۔ استعجال جلدی مانگنا، جنبہ کروٹ پر اس کی، مصرفین حد سے نکل جانے والے، اسراف سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، اسراف کرتا ہے کوئی تو حد سے زیادہ وہ چیزوں کو خرچ کرتا ہے، تو یہ اسی سے ہے، مصرفین حد سے نکل جانے والے۔ اتی لیا، غیر ہذا سوائے اس کے، یعنی غیر کا مطلب سوائے، ہذا اس کے، تو غیر ہذا اس کے سوا، بدل بدل دے، ادراکم تم کو خبر دیتا، یعنی تم کو ادراک کرتا، اردو میں استعمال ہوئے ہیں۔ لبثت رہا میں، عمراً عمر کا ایک حصہ ہے، لقد لبثت فیکم عمراً قرآن میں استعمال ہوا ہے نا، تو جب تفسیر بیک ہو تو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، ابھی الفاظ کو سمجھتے جائیے۔ جرینہ جاری ہوتی ہیں، جریان کا لفظ آپ نے سنا ہے، جاری ہونا۔ ایک سٹیج آتی ہے کہ کوئی اگر کسی کو بیماری ہو تو اس کا خون اگر جاری رہے نا کہیں سے دانے سے، تو کہتے ہیں کہ جریان کی بیماری ہے، یعنی اس کا خون جاری رہتا ہے، تو جرائنہ جاری ہوتی ہیں۔ عاصف تیز آندھی، عاصف تیز آندھی، اس لفظ کو بھی ذہن میں رکھ لیں، اردو میں استعمال ہوا یہ نام۔ نبات رویدگی، زخرف چمک دمک، حصیدن کٹی ہوئی، لا یرحق نہیں چھائے گی، رحق چھا جانا، لپٹ جانا، قطر سیاہی، جیسا کہ نا ترحقها قطرہ، سورۃ العبس میں غالباً کہ ترحقها قطرہ، چھائی ہوگی ان کے اوپر سیاہی قیامت کے دن، اور کون ہوگی یہ لوگ؟ اولئک هم الکفرۃ الفاجرہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر، فاسق اور فاجر ہوں گے۔ تو یہاں پر لا یرحق نہیں چھائے گی، اور رحق چھا جانا،
لپٹ جانا، قطر سیاہی، عاصم بچانے والا. آگے ہے اغشیت اڑائے، اغشیت اڑا دیے گئے یا اڑا دیے گئے، یعنی غشی طاری ہونا، اڑا دینا. جب انسان کے اوپر غشی طاری ہوتی ہے تو پردے آ جاتے ہیں نا آنکھوں پر، دماغ پر، تو غشی طاری ہو جاتی ہے. لپیٹ دیے گئے، قطعاً ٹکڑے، پرت کے، پرت قطع واحد ہے. مظلماً اندھیری، مکانکم ٹھہرنا ہے تم کو، مکان، مکان کم کا مطلب تمہیں یا تم کو، تو مکانکم ٹھہرنا ہے تم کو. زیلا پھوٹ ڈالنا، جدائی ڈالنا، ایانا ہم کو ہی، ایاک نعبدو تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین تجھی سے استعانت یعنی مدد چاہتے ہیں. تو یا نہ آ گیا تو ہم کو ہی. ہنالک اس کی جگہ، تبلو ابتلا سے ہے، مبتلا آزمائش سے ہے، آزما لے گا. تبلو آزما لے گا، اسلفت پہلے کر چکا. تو یہ تیسرا رکوع بھی سورۃ یونس کا کمپلیٹ ہوا ہے. اسی طرح چوتھے کو بھی آسان انداز میں دیکھ لیتے ہیں. امن یا کون ہے، حقت حق بات ثابت ہوئی، لا یہدی نہیں راہ سوجتی اس کو، لا یہدی الا یہدہ قرآن میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو کتنا آسان ہے. تو رکوع نمبر 4 میں بڑے ہی مختصر الفاظ تھے جو مشکل تھے، باقی سارے آسان ہیں جو ہم ریپیٹلی روز پڑھتے ہیں پیچھے، وہ تو آپ کو آتے ہی ہیں. جو مشکل ترین ہے وہی آپ کے سامنے آ رہے ہیں. لم یلبثوا نہیں رہے وہ، الا عشیۃ او ضحاہا پہلا پیر یا پچھلا پیر. جب قیامت میں پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہ کے آئے ہو، یا قبر میں پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے دنیا میں تو ہم پہلا پیر گزار کے آئے ہیں یا پچھلا پیر، یعنی اتنی لمبی زندگی ہوگی وہ اس کو سمجھ پائیں گے کہ ہمارا تو پہلا یا پچھلا پیر دنیا میں گزرا، حالانکہ وہ اپنی زندگی کے کئی سال گزار کے آئے ہوں گے. سبحان اللہ. تو اس لیے ساعتن من النہار ایک گھڑی دن بھر کی، ساعہ گھڑی کو کہتے ہیں، من النار دن کی. یتعارفون پہچانے جائیں گے یا پہچان لیں گے، متا کب، یہ تعارف سے لفظ ہے نا، متا کب یعنی کہ متا ھذا الوعد کب ہوگا وہ وعدہ پورا، قرآن میں استعمال ہوا. تو متا کب، بیاتن رات کو، راتوں رات، ماذا کس چیز کی، یستنبئون یستنبئون خبر پوچھتے ہیں، یستنبئو نبأ سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، نبأ کہتے ہیں خبر کو. یستنبئون خبر پوچھتے ہیں، ای ہاں. اب یہ دیکھیں ای و ربی انہ لحق قرآن میں استعمال ہوا ہے نا، ای ہاں، و ربی قسم ہے میرے رب کی. اللہ اکبر. ہمارا 5واں رکوع بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہوا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے قرآن کو آسان بنا دے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.